ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج دو اہم ایشوز پہ بات کریں گے اور دونوں ایک لحاظ سے ریلیٹڈ بھی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی کہ اسے کھول دیا جائے اور اگر اس میں کوئی دھاندلی نہیں نکلی تو وہ اس الیکشن 2013 کو ایکسیپٹ کریں گے. اور ان 4 الیکشنز کے جو نتائج ہیں ان میں سے 2 الیکشنز کے پہلے ایک سعد رفیق صاحب کا الیکشن جس میں ان کو نااہل کیا گیا، پھر اس کو اسٹے دیا سپریم کورٹ نے، اور اب NA 122 کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں، جو رپورٹس ہیں، اس کے بعد آیا ہے. جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا کہ 2013 کا الیکشن صاف و شفاف تھا. تو اگر صاف و شفاف الیکشن تھا تو پھر یہ جو NA 122 میں جو الیکشن اور سعد رفیق کے الیکشنز کو الیکشن ٹریبونل نے، جو صحیح معنوں میں ایک الیکشن ڈسپیوٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن کا بنایا ہوا ٹریبونل ہوتا ہے، اس نے یہ فیصلہ دیا. تو قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ آج کے اس تاریخی فیصلے نے جوڈیشل کمیشن کی اس فائنڈنگ کو جس میں اس نے پروب نہیں کیا اور یہاں پروب ہوا، تو 2013 کو جنہوں نے صاف و شفاف فیصلہ کیا تھا، آج NA 122 اور سعد رفیق کے حلقے کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ ریکمنڈیشن، وہ فائنڈنگ ٹوٹلی غلط ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر جو آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے، کیونکہ NA 122 میں جناب ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا ہے اور ان کی سیٹ گئی، وہ MNA سے گئے، اسپیکر سے گئے، آیا وہ اب جا کے وہاں پر سپریم کورٹ جاتے نہیں جاتے جس طرح سعد رفیق گئے تھے اور وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے مسلسل پارلیمنٹ میں غیر آئینی اقدام کر کے وہ پہلے ہی نااہل ہو چکے تھے، خاص طور پہ ریزگنیشن کے حوالے سے، ڈی سیٹ کے حوالے سے. تو اب وہ جو آلریڈی نااہل ہو چکے تھے، آج الیکشن ٹریبونل نے انہیں ٹوٹل نااہل کر دیا ہے. یہاں ایک اور بات کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم جو ریکویسٹ کی ہے، اور وہ ریکویسٹ جائز ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو جس نے یہ الیکشن کرایا، جس کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن کی بھی فائنڈنگ تھی کہ وہاں پروسیجرل لیپسز ہیں، وہ پروسیجر لیپسز دنیا کا ہر قانونی ماہرین یہ کہتا ہے کہ اسے دھاندلی کہا جاتا ہے. تو اگر یہ پروسیجر لیپسز ہوئے اور یہ دھاندلی ہوئی، اور اسی طرح اگر ہر حلقے میں الیکشن ٹریبونل کھولتا ہے یہ رزلٹ جو اور مزید کھلنے جا رہا ہے، تو پھر یہ عمران خان کا مطالبہ جائز ہے کہ الیکشن کمیشن کو، اور یہ صرف عمران خان کا مطالبہ نہیں ہے، اس ملک کی کئی سیاسی جماعت کا مطالبہ ہے کہ ان الیکشن کمیشنز کے ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. اور اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ جو یہ دھرنا دیا گیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا یہ دھرنا صرف اور صرف ان 4 حلقوں کے لیے کہا، اور آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ ان 2 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی. تو وہ جو دھرنا تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا، لیکن حکومتی وزراء نے اس دھرنے کو افواج پاکستان کی سازش کہی ہے، اور افواج پاکستان کے بہت اہم آفیسرز کو جو بہت اہم پوزیشن پہ تھے ان کے خلاف سخت الزامات لگائے ہیں. یہ 2 ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ 2 بہت اہم گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہے. جناب اعجاز اعوان صاحب سے بات شروع کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں اعجاز صاحب آپ اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ عدالتی کمیشن کی وہ رپورٹ ہے جس میں آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شفاف الیکشن ہے. میں تھوڑا سا اس کی تصحیح کرتا چلوں کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا، اور یہ اس پر بہت ساری آراز آ چکی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ تھی اور رپورٹ تھی،
اس میں انہوں نے بے ضابطگیوں کا ایڈمنسٹریٹو بے ضابطگیوں کا اعتراف کیا تھا، مگر انہوں نے اس بنا پر نظریہ ضرورت کو زندہ رکھا کہ منظم دھاندلی نہیں کرائی گئی، لہٰذا ان الیکشنز کو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن آج کی جو رپورٹ ہے اس کی ایک اصولی پوزیشن ہے اور یہ بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، یہ عدالت کی ججمنٹ ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی اور ججمنٹ بہر صورت ایک کمیشن کی انکوائری رپورٹ سے سپیریئر ہے اور اس کو یہ سپرسیڈ کرتی ہے، اور ان تمام عمران خان کے سٹینڈ کو اور وہ جتنے اس وقت مطالبات کیے گئے اس کو ونڈیکیٹ کرتی ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئیں، اور چاہے وہ منظم ہوں اور ملکی سطح پر ہوں چاہے ایک حلقے میں ہوں، جب بھی بے ضابطگیاں الیکشن ریزلٹ پر متاثر ہوں گی تو ممبر ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور اس پرنسپل کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی الیکشن کے جتنے بھی حلقوں میں انکوائری کی جائے گی، اگر وہاں انڈیویجول بے ضابطگیاں بھی ثابت ہوئیں تو یہ پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی پر ایک داغ ہے، ایک ججمنٹ ہے، اور اس کو یہ نل اینڈ وائڈ قرار دیتی ہے۔ جنرل صاحب ایک بات یہاں پر یہ پوچھتا چلوں اور اس کے بعد میں جاتا ہوں جناب شاہد لطیف صاحب کی طرف کہ کیا الیکشن کمیشنز کے ممبران کو اب ریزائن نہیں کرنا چاہیے سر؟ انہیں گھر نہیں جانا چاہیے سر؟ یس، مورل سٹینڈنگ پہ مورل پوزیشن اگر ان کی دیکھیں تو وہ ممبران جو اس وقت آفس میں تھے اور آج بھی آفس میں بیٹھے ہیں اور ان کے دور میں ایک شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکا، اخلاقی طور پر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ان سیٹوں پر برقرار رہیں۔ جناب شاہد لطیف صاحب، میں اس سے پہلے کہ وہ جو سازشی افواج پاکستان کو اس دھرنے کا کئی منسٹروں نے سازش کے طور پر بیانات دیے، الزامات لگائے، میں اس پہ بعد میں بات کروں گا بریک کے بعد، لیکن ابھی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ این اے 122 کا الیکشن کا رزلٹ تاریخی ریکلیس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد، جبکہ اس نے 2013 کے الیکشن کو ٹوٹل شفاف کہہ دیا، اور سعد رفیق کا بھی ہے، عمران نے صرف 4 حلقے مانگے تھے، 2 حلقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور خاص کر اس لیے تاریخی فیصلہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا اس کی فائنڈنگز میں انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ جی چونکہ ٹی او آرز میں منظم دھاندلی کی بات کی گئی تھی اور منظم دھاندلی نہیں نکلی، لہٰذا انہوں نے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہیں۔ یہ بالکل گڑبڑ کر دی، حالانکہ ایک اس طرح کا جو کمیشن بنتا ہے جس میں سارے قانون دان بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ بیٹھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی کنکلوژنز میں باقاعدہ وہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے تھیں جس کو آپ غیر منظم دھاندلی کے زمرے میں لاتے ہیں، اور اس بنا پر اس کی ریکمنڈیشنز بھی ہونی چاہیے تھی، اس بنا پر ان لوگوں کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے تھی جنہوں نے بے ضابطگیوں میں اور بے قاعدگیوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک میں سمجھتا ہوں فیصلہ تو نہیں تھا مگر فائنڈنگ تو تھی۔ تو جب اتنے بڑے لوگ بیٹھ کے، جس میں چیف جسٹس صاحب خود جو تھے وہ چیئر کر رہے تھے اس کمیشن کو، یہ اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے میرے لیے وہ کافی افسوسناک تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو بہتر فارم میں آنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ٹرائبونل کا فیصلہ ہے، یہ تو جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا، یہ تو باقاعدہ ایک فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں فائنڈنگز بھی ہیں، اس میں فیصلہ بھی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ان ساری چیزوں کی چھان بین ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کی چھان بین جوڈیشل کمیشن نے نہیں کی تھی۔ تو اس طرح تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے شروع میں بات کی، اور واقعی معاملہ 4 حلقوں سے شروع ہوا تھا، اور انہی 4 حلقوں کا چونکہ حکومت کو شاید ڈر تھا، خوف تھا، خطرہ تھا، لہٰذا اس کو نہ ماننا انہوں نے بہتر سمجھا۔ اور آج جو حکومت کہتی ہے جی کہ یہ دھرنوں نے ملک کا نقصان کر دیا، یہ جی اکانومی کا نقصان ہو گیا، اور پھر اس کے پیچھے سازشی باتیں کی جا رہی ہیں،
یعنی ایک تو یہ کہ واقعی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں قصوروار نکلی، اور اوپر سے ترا یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ملک کا نقصان کیا، اس کے پیچھے ایک اور سٹیپ آگے لے کر حساس ادارے اور بڑے بڑے جو ان کے قائد ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس ایشو پہ میرا بریک کے بعد اس ایشو پہ میں بات کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ الیکشن کمیشن کے ان ممبران کو کیا کہیں گے سر جس کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے ہی کویسچنیبل تھا۔ آپ الیکشن کمیشن کی ہسٹری اٹھا لیں، جب یہ الیکشن کمیشن بنا تو یہ بنا ہی غلط تھا۔ یہ جو ہمارے آئین کے تقاضے ہیں جس میں ممبرز کی ہیئرنگ ہوا کرتی ہے، اس میں چوائسز ہوتی ہیں، پھر ممبرز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی۔ ہر پارٹی نے اپنا ایک بندہ دے دیا اور سیاسی بنیادوں پر یہ الیکشن کمیشن بن گیا۔ پھر جب الیکشن کمیشن بن گیا، اسی الیکشن کمیشن کی رپورٹ جو انٹرنیٹ پہ آئی، اس رپورٹ کو آج بھی اگر آپ نکال سکیں تو آپ سب کو دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے خود وہ جو بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں تھیں ان کی نشاندہی کی، اور کہا کہ آروز ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، کہا کہ اس کے اندر وہ جو رات کو جو کمپیوٹرز تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ خود انہوں نے کہا کہ فارم 14-15 جو تھے اس میں بہت سخت بے ضابطگیاں ہوئیں، یعنی ان کو سائن کر دیا گیا اور بعد میں لوگوں نے اس کو خود بھرا۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اور الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے، تو کیا ہمارے سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن نہیں لینی چاہیے تھی؟ ہمارا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کروانا، مگر وہ اس چیز میں فیل ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو نہیں پوچھا۔ آپ نے آگے بات کروں گا ناظرین، ایک بات کرتا ہوا پہ جاؤں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ جناب اسپیکر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسپیکر کی ایک بہت اہم پوسٹ پر بنایا۔ آپ ایم این اے نہیں تھے، صرف آپ اسپیکر تھے، لیکن آپ نے اسپیکر کی جگہ پر بیٹھ کر، میں نہیں کہتا، آئینی ماہرین اور قانون کہتے ہیں کہ آپ غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں۔ وہاں پر ریزگنیشن کے معاملے میں اور ڈی سیٹ کے معاملے میں جس طریقے سے آپ نے غیر آئینی اقدامات کیے، آپ نے پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق نہیں چلایا اسپیکر صاحب۔ آپ نے پارلیمنٹ کو، کیونکہ آپ کے پاس وہاں حکومتی اختیار تھا، آپ کو مکمل اوپر سے حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، آپ نے حکومتی اختیارات سے اپنی خواہشات سے پارلیمنٹ کو چلایا اور آپ نے غیر آئینی اقدام کیا۔ اور آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب آپ پہلے ہی نااہل ہو چکے تھے، لیکن اسپیکر صاحب آپ ٹریبونل میں اپنی حکومتی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکے۔ یہ ٹریبونل جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جسٹس ایک بہت ایماندار انسان تھا اور اس نے واقعی ثابت کیا، ایک پرسپشن تھا کہ جوڈیشل کمیشن نے 2013 کے الیکشن کو صاف و شفاف قرار دیا۔ وہ تو بیٹھی ہوئی تھی گھر میں کہ آپ آئیں اور آ کر یہ دکھائیں ثبوت۔ اس نے پروب نہیں کیا، جبکہ آرڈیننس کے تحت اسے پروب کرنے کا پورا اختیار تھا۔ اگر وہ پروب کرتی تو پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے الیکشن ٹریبونل نے یہ بات ثابت کی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، سعد رفیق والے میں بھی اور اس میں، اور اس صورتحال میں اب یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب عالی 4 حلقوں میں سے 2 حلقے جو عمران خان صاحب نے مانگے تھے وہ ثابت ہو گئے کہ وہاں دھاندلی ہوئی تھی۔ اور اسپیکر صاحب، پارلیمنٹ آپ سے اب چھن چکی ہے۔ جس پارلیمنٹ میں آپ نااہل ہو چکے تھے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن کہتے ہیں کہ اس ٹریبونل کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ حکومتی اختیارات یہاں نہیں چلے، حکومتی اختیارات آپ نے وہاں ضرور چلایا۔ یہاں پر آئین کی بالادستی ہوئی، آئین اور قانون جیت گیا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ابھی، جن کی مدت بہت کم ہے، بہت سارے پاکستان کی عوام آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ آپ آئین پاکستان کا تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے،
اسے ریزگنیشن کے جو معاملات ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ ہے، وہ معاملہ کیا آئینی ہے یا غیر آئینی ہو رہا ہے؟ اسمبلی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور حکومت جس طریقے سے ریزگنیشن کے معاملات میں انوالو ہو رہی ہے، کیا چیف جسٹس صاحب یہ آئینی ہے؟ اگر یہ آئینی ہے تو آپ فیصلہ دیجئے، اور اگر یہ غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے تو پھر آپ آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس 17 دن کے اندر آپ ہیں، اور قوم آپ سے توقعات رکھتی ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ، تاکہ وہ راستہ بند کر دیجئے کہ آئندہ پارلیمنٹ کو لوگ اپنی مرضی سے چلائیں، اختیارات سے چلائیں، صرف آئین سے چلائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لیجئے ایک سو موٹو نوٹس، جس طریقے سے آپ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہے، یہ دوسرا لیجئے اور بتائیے کہ یہ جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے اسمبلی میں، یہ آئینی مسئلہ صحیح ہے، کیا صحیح کیا ہے یا انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسپیکر صاحب نے اگر غیر آئینی مسئلہ کیا ہے، اگر ایک فوجی ملک بچانے کے لیے آئین کو سسپینڈ کرتا ہے تو ہم آرٹیکل 6 کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن ایک آئین کا تحفظ کرنے والا، پارلیمنٹ کا کسٹوڈین، جو آئین کا محافظ کرنے والا ہے، اگر وہ غیر آئینی اقدام کرے تو کیا اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں اور اپنے مہمانوں سے وہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اسی 4 حلقے کے کھلنے کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، جس کے اوپر بڑے الزامات لگے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کا تعلق فورس سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عوام کو بتائیں، بلکہ جنرل ظہیر صاحب کو بھی آنا چاہیے، شجاع صاحب کو بھی آنا چاہیے، کہ بتانا چاہیے کہ فورسز کے اوپر اتنے شدید الزامات لگ رہے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ حکومتی اراکین اور وزیروں نے اتنے شدید الزامات پاکستان کے اس اہم اور محب وطن ادارے پہ لگایا ہے جس کے سربراہ جناب آپ کے شجاع صاحب اور ظہیر صاحب، اور الٹیمیٹلی سربراہ جو ہیں وہ راحیل صاحب ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا آج اپنے مہمانوں سے، اور یہ دوسرا میرا ٹاپک ہے، سب سے پہلے آتا ہوں جنرل عوان صاحب سے۔ کیا ماجرا ہے جنرل صاحب؟ کیا یہ جو حکومتی اراکین نے جو اتنے شدید الزامات لگائے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا غلطی کی ہے ان لوگوں نے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کے ایک انتہائی حساس ادارے اور ایک سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف پر فیڈرل گورنمنٹ کے 2 منسٹرز، جن میں سے ایک ڈیفنس منسٹر ہیں اور ایک مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے اتنے سیریس الزامات لگائے ہیں جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ الزامات لگائے گئے ہیں جو اپنی ذات میں، اپنی اصلیت میں اس قدر بھونڈے اور بے بنیاد ہیں کہ ان کو کوئی بھی صاحب عقل انسان چاہ جائے کہ وہ چیف آف انٹیلیجنس ہو یا کوئی اور مناسب اور بیلنس ذہن رکھنے والا انسان ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ روانڈا کی آرمی ہے، نہ یہ افغانستان کی فوج ہے، یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے، نیوکلیئر فورس ہے، جس کے انٹیلیجنس چیف کا انتخاب پاکستان آرمی کے چیف ایک انتہائی سوچ بچار کے بعد کرتے ہیں، اور ایک انتہائی اہم منصب پر ان کو بٹھایا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آنسریبل ہوتے ہیں۔ اگر اس شخص کی ذات پر اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی انٹیلیجنس چیف اتنی بڑی حماقت کرے گا نہیں، اور اگر وہ کوئی ایسی جرات کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً اتنا بڑا فٹ پرنٹ اپنا نہیں چھوڑے گا کہ جو ریکارڈنگ ہر آدمی اٹھاتا پھرے اور ہر جگہ جا کر اس کو ڈسکس کرتا پھرے۔ اس میں جو غور طلب بات یہ ہے، ابھی اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو ایک انٹیلیجنس چیف نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے کندھوں پر بیٹھ کر چور دروازے سے جی ایچ کیو میں داخل ہونے کی کوشش کی
اور اس کا انجام پوری قوم نے دیکھ لیا. وہ آج تک اپنی پینشن کی بحالی کی درخواستیں اٹھا کر پھر رہے ہیں. تو ایسی حماقت کوئی بھی انٹیلیجنس چیف نہیں کر سکتا کہ وہ طاہر القادری کے کندھوں پر بیٹھ کر یا عمران خان کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنے ہی چیف کے خلاف بغاوت کا سوچے یا 2/3 میجورٹی کے ایک پرائم منسٹر کو ریموو کرنے کی ایسی سازش کا حصہ بنے جو اس کے اوپر بھی ہنسے اور جو اس کو کسی بھیانک انجام تک بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک اور بے بنیاد الزام ہے جس کے لیے میں چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ایسی ریکارڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کو سنائی گئی ہے تو وہ یقیناً اس بات کا ایک JIT کا مطالبہ کریں گے اور وہ اس کی تحقیقات کروائیں گے کہ کیا یہ واقعی ایسی کوئی اٹورنسز انٹیلیجنس چیف کی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کریں کہ وہ حکومت وقت کا یا اپنے چیف کے خلاف کو پلان کر رہے تھے. یہ ایک بہت سیریس اور گھناؤنی بات کی گئی ہے, بہت بڑی سازش ہے. اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ سیکشن 2 کے تحت جو جاوید ہاشمی نے ایک دفعہ ایک خط کا ذکر کیا تھا, یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی سازش ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ کیا ایسی کوئی اٹورنسز ہیں. ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا اس کے اوپر. شاہد لطیف صاحب جس نے, پلیز ڈاکٹر صاحب ایک اور بات پلیز سن لیں کہ کس ادارے نے اس ریکارڈنگ کا حکم دیا اور وہ کون سی ایجنسی ہے جو DGISI کے فون ٹیپ کر کے ان کو ریکارڈ کر کے کس کو دینے کی کوشش کر رہی ہے اور پاکستان آرمی کے ایک سپریم ادارے کو میلائن کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. اس کا ابھی جب آپ بات کر لیتے ہیں میں آگے دوبارہ آپ سے یہی سوال مجھے آپ سے کرنا ہے اور اس کے ٹائمنگ کی طرف بعد میں بالکل اس کے اوپر میں نے آپ سے یہی سوال کرنا ہے کہ یہ کیوں اور اس کے ٹائمنگ کیا ہے. میں آتا ہوں جناب شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پہ ہے, یہ حکومتی اراکین کہتے ہیں, اور دوسری طرف حکومت کے اہم ذمہ داران منسٹر لیول کے لوگ پاکستان کے افواج کے اہم ذمہ داران کے اوپر بہت شدید اور کہنا چاہیے کہ بہت ایسے الزامات لگاتے ہیں جو الزامات افواج پاکستان کے سپاہ سالار تک جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈائلاگ سن کر ہمارے تو کان تھک گئے کہ افواج پاکستان, دوسرے ادارے, حکومت, یہ سب ایک پیج پر ہیں. کیونکہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے مگر اس کو ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے. اگر آپ ایک پیج پہ ہوں تو یہ جو اس طرح کی کہانیاں اور افسانے جو آپ پریس میں یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہ آئیں. دیکھیں, یہ جو کہانی ہے میں سمجھتا ہوں گو جنرل صاحب نے کہا کہ اس کی انکوائری کریں. میں سمجھتا ہوں انکوائری تو ہو گئی, اس کی تو انکوائری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہانی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس طرح کی ایک کیسٹ تھی اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے آرمی چیف کو بلوا کے سنوائی. آرمی چیف نے DGISI کو بلا لیا اسی دفتر میں اور ان سے تصدیق کی گئی کہ کیا یہ آپ کی آواز ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہماری آواز ہے. اب یہ بتائیے, یہ کہانی ہے پچھلے سال کی, اگست کی. سال گزر گیا, جس شخص نے اتنا بڑا جرم کیا ہو کہ اس نے آرمی چیف کو بھی ریپلیس کرنے کا سوچا, اس نے حکومت پر بھی قبضہ کرنے کا سوچا, اس شخص کو نہ تو آرمی چیف نے کچھ کہا اور نہ ہی پرائم منسٹر نے کچھ کہا. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے, یہ جھوٹ کی انتہا ہے. میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. جب انہوں نے یہ ٹیپ سنی تھی تو انہوں نے آرمی چیف سے اپروول لینا تھا اس بات کا کہ DGISI کے خلاف کوئی ایکشن لی جائے, لہٰذا ان کو بلوایا. جب انہوں نے سن لی تو انہیں تو DGISI کو فوراً سیک کرنا چاہیے تھا اور آرمی چیف کو صرف بتا دینا چاہیے تھا کہ DGISI نے یہ کیا اور میں نے یہ کر دیا. یہ تھی اصل ایکشن, مگر اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور پھر حکومتی عہدے داران خود سامنے آ گئے, انہوں نے کہا, آپ کے انفارمیشن منسٹر آئے, انہوں نے کہا جی اس نام کی نہ کوئی چیز ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے. تو میرا سوال اب یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی اس طرح کی بات فرما دی اور 1 مہینے کے اندر اندر 2 بہت ذمہ دار عہدے داران حکومت کے انہوں نے یہ کہانی گھڑ دی. اور پچھلے آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی آن ریکارڈ کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ پر سٹینڈ کرتا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہیں. کیا یہ سراسر جھوٹ نہیں ہے؟
اور اگر ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفنس منسٹر کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اور کیا یہ ایکشن کافی ہے؟ ہم تو یہ ایکشن پہلے پنجاب میں بھی دیکھ چکے ہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب جب JIT کی رپورٹ سے بھی پہلے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور 2-3 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے عہدے پہ آ گئے. کیا یہ بھی ابھی تماشا ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہرگز ناکافی ہے اور سراسر ناانصافی ہے اتنے بڑے اداروں کے ساتھ جس کے بارے میں آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان اداروں کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. میری گزارش یہ ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جناب اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کریں اور جو بھی ایسے جرم کا مرتکب ہو اس کو لائف ٹائم کے لیے بین کریں. ٹھیک، یہ کوئی سزا نہیں ہے. ایک کو تو ہم نے پوچھا تک نہیں اور دوسرے کو کہہ دیا جی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے یہ واپس عہدے پہ ہوں گے. اس کی گردن بڑی پتلی غریب والی گردن تھی اس لیے وہ ہو گیا. جو موٹی گردن تھی، پاورفل گردن تھی، جس نے سب سے زیادہ کہا اس کے لیے نہیں ہوا. میں ایک بریک پہ جاؤں گا لیکن ایک سوال چھوڑتا جاتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. وہ سوال آپ سے ہے کہ آیا اگر حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پہ نہیں ہیں اور جس طریقے سے حکومتی وزراء ایک کے بعد ایک وہ ملائن کر رہے ہیں افواج پاکستان کی اس اہم شخصیت کو، ان اہم پوسٹ کو، اور الزامات لگا رہے ہیں شدید، تو میں اپنے دونوں مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اس قوم کو بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیوں وہ مسلسل ان کے عہدیداران، مرکزی عہدیداران، منسٹرز مسلسل ان لوگوں پر شدید الزامات لگا رہے ہیں؟ کیوں یہ بولا جا رہا ہے اور اس کی ٹائمنگز کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس سر آپ دونوں کے لیے 2 منٹ ہے. سب سے پہلے جنرل اعجاز صاحب. جنرل صاحب، کیا آپ بتائیں گے سر پوری دنیا کو، خاص طور پر پاکستانی قوم کو، کہ ان بیانات کے پیچھے اور ٹائمنگ کیا کہتا ہے سر اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت حالات ہیں، اس وقت ایک انتہائی اہم سچویشن ہے. آج سے 1 سال پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا عفریت اس ملک کی اکانومی اور امن کو کھا جائے گا اور اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا. کراچی میں ہونے والی دہشت گردی پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا اور یہ سنگل پورٹ کنٹری ہے جس کی اکانومی کراچی سے 90% امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. اس پر حالات بے قابو ہو چکے ہیں اور کوئی قابو نہیں پا سکتا. پھر بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بلوچستان ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ تینوں چیزوں پر اور پھر کچھ لوگوں نے پاکستان کے اندرونی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اوپر انگلی اٹھانی شروع کر دی تھی. جب پاکستان آرمی نے یہ چاروں اچیومنٹس اللہ کے کرم سے ان کو کر کے دکھا دی کہ ملک میں جو ضرب عضب ہے وہ اپنے حتمی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور تقریباً کنکلوڈ ہونے والا ہے. کراچی کے حالات مکمل طور پر قابو میں آ چکے ہیں اور بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور وہاں جو ٹف وار لڑی جا رہی تھی اس میں جن پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ تھے ان کے خلاف اہم شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں. اور اس وقت آرمی نے ودن دی آرمی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ایک مثال جو پہلے بھی ہمیشہ سے قائم ہوئی ہے ایک دفعہ پھر قائم کر کے جب دکھا دی تو پرائم منسٹر صاحب تک مورلی ایک پوزیشن میں آ گئے کہ اب انہوں نے سیاست سے بالا تر ہو کر پاکستان آرمی کی اس ایفرٹ کو سپورٹ کرنا ہے اور چند مشکل فیصلے کر رہے ہیں. اب جب یہ وقت آیا تو سیاسی شعبدہ بازوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اب پرائم منسٹر کو انڈر پریشر لایا جائے اور آرمی کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے 2 اور جنرلز کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس تھی